اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تعالی وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي رواية أو يشركانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اچھی زندگی کے 3 ارکان بیان کیے ہیں، اور وہ یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خاص بندے خاص بندیاں وہ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد میں بھی پڑھتے ہیں اور ویسے اس کے علاوہ بھی۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ سلام سے پہلے آدمی اس کو پڑھ لیا کرے، خاص طور پر نفل نماز میں، اور اس کے علاوہ چلتی پھرتی بھی، تو وہ اس دعا کی برکت دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ کوئی زیادہ مشکل آیت نہیں ہے، اور آپ سورہ فرقان کھولیے، آیت 74 ہے، تو اس میں آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے۔ اور بہت آسان سی بات ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن آپ بغیر قابلیت کے جو انعام دیتے ہیں، میں وہ درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ اللہ آپ مجھے ایسی میری زندگی بنا دیجئے کہ گھر میں اور بچوں میں ایسی زندگی ہو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو دعا ہے، اب یہ اس میں انسان کے چند لمحے اس میں لگ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی کیسے ہے، کیونکہ اصل تو کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اگر آدمی 100 تدبیریں بھی کرے تو تدبیر بھی اسی وقت کامیاب ہوگی جب کہ دعا ہوگی، اگر دعا نہیں ہے تو تدبیر تو پھر کسی کام کی نہ ہو۔ تو اس لیے دعاؤں کو تو کسی صورت میں آدمی نہ چھوڑے۔ تو یہ 10-15 سیکنڈ کی دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ تو یہ اس کو آدمی اہتمام سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اور ایک دعا اور بھی ہے اس کے ساتھ، وہ 26ویں پارے میں ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ یہاں پہ بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا دیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام ہو جائے تو قرآن کریم نے اچھی زندگی کے 3 ارکان بیان کیے ہیں۔ ایک مرد خود ہے، ایک اس کی اولاد ہے، اور تیسرا گھر والی خاتون ہے۔ تو یہ 3 بنیادی لوگ اچھی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اور جتنے اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں اچھی زندگی کے لیے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو ہم آپ کی زندگی کو اچھا کر دیں گے، بلکہ وہ انسان کی اعمال کے ساتھ وہ اسباب کام دیتے ہیں۔ اگر انسان کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو اللہ جل شانہ تھوڑے سے اسباب میں بھی اس کے کام پورے کر دیں گے۔ تو یہ اس دعا کا اہتمام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں اللہ کے سامنے اس دعا کو
بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ مانگنا چاہیے، بے بسی بے کسی کا اقرار کرتے ہوئے مانگنا چاہیے، اور اولاد ہماری زندگی کا بہترین سرمایہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے، دیکھیں اولاد کے ساتھ انسان کتنا عرصہ رہتا ہے۔ اگر انسان کی شادی ہو گئی اور 25 سال کے بعد اس کے ہاں اولاد ہو گئی اور اس کی عمر 50 چلی گئی، 75 چلی گئی، تو 25 سال 50 سال اور اگر زیادہ ہو گئی تو پھر انسان 60-70 سال بھی اولاد کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو اگر ایک انسان کی اولاد اچھی ہے اور بیوی بھی صالح ہے تو یقینی بات ہے کہ اس انسان کو سب سے زیادہ راحت گھر سے ملے گی، اور جب اولاد اس کے قریب میں بیٹھی ہوئی ہوگی اور وہ اعمال کرے گی اور ادب سے پیش آئے گی تو انسان کی زندگی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اس کا اہتمام کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ماں باپ سرپرست کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کلو مولود یولد علی الفطرہ، یہ جتنے بچے آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نظام یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ پورے فطرت کے مطابق یہ بچے دنیا میں وجود میں آتے ہیں، اور فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ایسی زندگی جو اللہ تعالیٰ اس زندگی کو انسان ہونے کے ناطے سے پسند کرتے ہیں، ایسی زندگی انسان دنیا میں گزار سکتا ہے۔ اگر وہ بچہ ایسا رہے کہ وہ کسی جنگل میں یا پہاڑ میں یا جزیرے میں ہو اور وہ اپنی فطرت کے مطابق ہو تو وہ کسی گندے کام میں نہیں لگے گا، اور اچھے کام کو جیسے کہا جائے گا فوراً کر لے گا، کیونکہ اس کی فطرت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس کے جو سرپرست ہوتے ہیں نا تو وہ 4 زندگیاں اس کے اندر پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جو اصل مذاہب ہیں وہ یہ 4 ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، یا تو اس کے سرپرست جو ہیں وہ ان بچوں کو یہود کی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو آدمی یہود کی زندگی کی طرف کیسے لے کے جائے گا؟ ہے تو وہ مسلمان ہے، تو یا تو وہ یہ سمجھے گا کہ دیکھیں جی وہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ اس مذہب کے پیروکار ہیں نا، تو دیکھیں نا ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو آدمی کہے گا کہ یار جب یہ چیزیں ہیں تو پھر ہمیں اس میں کیا قباحت کیا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں ملنی چاہیے۔ تو کھانا پینا، لباس، سواری اور کھیل کود، ہنسی مذاق، جب وہ یہ دیکھے گا کہ بھئی یہاں سے پورا ہوتا ہے تو اس نے مقصد زندگی اسی کو بنا لیا، تو وہ کہے گا کہ چلو بھئی اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، جو وہ باتیں کہتے ہیں وہ آپ بھی کہنا شروع کر دو، جو وہ سنتے ہیں سناتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں آپ بھی شروع کر دیں، اس میں کوئی قباحت کی بات تو نہیں ہے، دیکھیں زندگی تو ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ ایسے ہی نصارہ کی زندگی ہے اور مشرکین کی ہے اور مجوس کی ہے، یہ چاروں کی زندگی دنیا میں ہے۔ تو فرمایا کہ ماں باپ یہ تو ممکن ہے کہ کبھی اپنی زبان سے نہ کہیں کہ بیٹا ہم یہودی ہیں، ہم نصارہ میں سے ہیں، ہم مشرکین ہیں، ہم ملحدین ہیں، لیکن جو کچھ ان کے گھروں میں ہوگا، جو کچھ ان کے کاروبار میں ہوگا، جو کچھ ان کی خوشی غمی میں ہوگا وہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انہی کی چیزیں چلا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بچے کی فطرت کی کامل حفاظت کریں۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے نا
کہ اللہ جل شانہ اس کی زندگی کو پرلطف بنا دیں، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انسان کی سب سے پرلطف زندگی وہ گھر کے اندر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بنیادی ارکان یہ تین ہیں، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد کو یہ ذمہ داری پوری کرنی ہوگی کہ وہ گھر کے اندر ایسی فضا قائم کریں جس سے بیوی، بچے سبھی کے سب اچھی زندگی پہ آ جائیں۔ اس کے لیے کوئی زیادہ لمبی چوڑی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بہت ہی سیدھی سادی سی بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سارے وہ خاموش کام ہے جس میں ہمیں اولاد کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا، لیکن اگر قرآن کی تلاوت گھر میں ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری اولاد بگڑے گی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کانوں میں اللہ کے کلام کی باتیں جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچے کو بگاڑ دے۔ ایسے ہی کچھ وقت میں ہمارے گھر میں ذکر کا بھی اہتمام ہو، کچھ وقت ہمارے گھر میں دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، اور ہمارے گھر میں لمبی لمبی نمازیں پڑھی جا رہی ہوں، ایسے کچھ وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم ہو، اور باپ ماں اس کا اہتمام کرے کہ یہ جو بچہ ہے نا اس نے کبھی جھوٹ نہیں سیکھنا، تو ہم جھوٹ بولیں گے نہیں تو وہ نہیں سیکھے گا، اور ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے تو وہ نہیں سیکھے گا، اور ہم کوئی ظلم اور خیانت کا کام نہیں کریں گے تو وہ نہیں سیکھے گا۔ تو اگر ماں باپ نیکی کے عادی ہوں تو عام طور پر باہر بچہ اثر نہیں لیتا، کیونکہ وہ ماں باپ کو اصل محسن سمجھتا ہے، اور ان کی محبت اور ان کی خدمت اور ان کی دعائیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، تو وہ باہر کے ماحول کو اتنا زیادہ جاندار نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے اگر ہم یہ نیت کریں کہ دیکھیں اگر ہم خود نیک ہوں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے بچے خود ہی نیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے کوئی کمزوریاں بچے دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں اور کہیں پڑھ رہے ہوں، تو پھر ہم ان سے کہیں کہ بیٹا آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت اس طرح کرنا کہ ان کے عقائد بھی درست ہوں، ان کے دل میں انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت، اللہ جل شانہ کی محبت، صحابہ کرام اولیاء اعظام کی محبت، مفسرین محدثین فقہاء کرام کی محبت یہ بھری جائے۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے اکابر ہیں نا ان کی کتابیں ملتی ہیں، ان کتابوں کو آدمی سنا دیا کرے گھر میں۔ کسی دن بیٹھ کر ہم اپنے علماء مشائخ کی زندگی کو بیان کریں اس کتاب سے، جو ہندوستان میں جنہوں نے دینی تحریکات چلائیں۔ کسی زمانے میں ہم یہ بیان کریں کہ اس سے پیچھے جاتے ہوئے فلاں زمانے کے محدثین مفسرین فقہا نے کیسے کیسے دین کی قربانیاں دیں، کبھی صحابہ کرام کے بچوں کے تذکرے کریں، تو یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ آپ یقین کریں، یعنی نفس و شیطان ہمارا بہت سخت دشمن ہے، لیکن اگر آدمی یہ طے کر لے کہ ٹھیک ہے میں روزانہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھوں گا اور بیٹھ کر ایک واقعہ سنا دیا کروں گا، آج ایک واقعہ میں نے حیا کا سنایا، آج تقویٰ کا سنایا، آج میں نے اتباع سنت کا سنا دیا، آج میں نے فرائض کے اہتمام کا سنا دیا، آج میں نے واجب کا سنا دیا، آج میں نے ماں باپ کی خدمت کا واقعہ سنا دیا، آج میں نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا واقعہ سنا دیا۔ تو آپ یقین کیجئے یہ ہمارے لیے بالکل آسان شکل ہے کہ جس سے ہمارے بچے خود بخود انشاءاللہ تعالی دین پہ آئیں گے۔ اب آپ بتائیے بچہ کب تک بچہ ہوتا ہے؟ یہ کوئی 15 سال کے بعد 18 سال کے بعد یہ بچہ نہیں رہتا۔ بچے کا مطلب تو یہی ہوا
کہ آپ 12 سال سے پہلے محنت کر لیں۔ اگر آپ نے 12 سال سے پہلے بچے کو قابو کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی باطل اپنا سارا زور لگانے کے باوجود بھی 90 سال تک اس کو چھیڑ نہیں سکے گا، پریشان نہیں کر سکے گا۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو اولاد کی دینی تربیت کا سب سے آسان طریقہ، سب سے سہولت والا طریقہ یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر نماز کا اہتمام کریں اور بچوں کو رات جلدی سلانے کی کوشش کریں۔ صبح آج کل سردی کا زمانہ ہے، ہم تہجد میں اپنے ساتھ اٹھائیں، اور اگر یہ صبح نہیں اٹھ سکتے تو رات سونے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت ان سے پڑھوا لی تہجد کی نیت سے۔ اور جب بھی ہمیں مشکل آئے تو ہم خود بھی بیٹھیں مصلی پہ اور بچوں سے بھی کہیں کہ بیٹا ہماری پریشانی ہے، بیماری ہے، قرض ہے اور فلاں مسئلہ ہے، تو بیٹا آپ بھی 4 رکعت پڑھ لو، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ 4 رکعت پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ہر مسئلے میں آپ کے بچے آپ کے معاون ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ بچوں کی تربیت کیا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے، ایک بچہ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اس کی صحت کا خیال کریں، اس کے اندر کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے، اور ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے کھلائیں پلائیں، سردی گرمی خوشی غمی میں اس کا ساتھ دیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم نے بچے کو خوب بھی کھلایا، خوب پلایا، اس کی ساری چیزوں کا خیال بھی کیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بچہ ہمارے ساتھ ہمیں ہمدرد سمجھے گا کہ انہوں نے ہمیں کپڑا دیا ہے اور انہوں نے ہمیں جسے گاڑی دی ہے، انہوں نے ہمیں مکان دیا ہے، انہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں، محسن سمجھے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ کب تک سمجھے گا؟ جب تک اس کی اغراض ان سے پوری ہو رہی ہوں گی۔ اگر ماں باپ نے سے اس کی اغراض نہیں پوری ہوں گی تو پھر وہ ماں باپ کو یہ نہیں دیکھے گا کہ ماں باپ کون ہے۔ آپ اس پوری دنیا میں نظر دوڑائیے گا تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس دنیا میں ایسے ماں باپ بھی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، کئی کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ماں باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو گھر بھی دیا، کاروبار بھی دیا، پڑھائی کا پورا انتظام بھی کیا، ان کو عہدے بھی دلا دیے۔ ساری چیزیں جو ماں باپ سے ہو سکتی ہیں وہ انہوں نے ان کو دلا دیں، لیکن ماں باپ کا وہ ادب اور وہ خدمت جو مقصد ہونا چاہیے اولاد، وہ آج نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں کروڑوں ماں باپ ایسے ہیں جو رو رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی زمین اولاد کے نام پہ کر دی، انہوں نے بھوک برداشت کی، گرمی سردی برداشت کی اولاد کی خاطر۔ یہاں تک کہ اس پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، اپنی اولادوں کو باہر بھیج دیا، لیکن آج وہ اولاد کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے اولاد کی دینی تربیت نہ کی تو یہ دنیا میں ہمارے ساتھ جڑیں گے تو صحیح، لیکن ان کے کانوں میں یہ بات پڑے گی اور یہ ان کو کہا جائے گا کہ آپ آزاد آدمی ہو، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ماں باپ کے غلام ہو؟ تو ماں باپ کو ایسا کرو کہ 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، یہ کھانستے ہیں، ان کو بیماری ہے، ان کو فلاں جگہ پہ رکھ دو۔ ابھی اسی کراچی کے واقعات اگر آپ جمع کریں اور اسی پاکستان کے، تو آپ کو لاکھوں ماں باپ صرف اس وجہ سے روتے ہوئے ملیں گے کہ میرا بیٹا میرے پاس کبھی آتا ہی نہیں ہے، میری بیٹی کبھی میرے پاس آتی ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اسباب تو پورے جمع کر دیے، اپنا سب کچھ کھپا دیا، اور یہاں تک کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، موت آ رہی ہے اور باپ کی زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں، تو بہن بھائی اس پہ الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ ابو کے کارخانے کا کیا بنے گا، ابو کی گاڑی کون لے گا، مکان کون لے گا، فلاں چیز کون لے گا۔ اور اس پہ اسی پاکستان اور کراچی میں کئی لوگ مر بھی چکے ہیں انہی لڑائیوں پہ، یعنی ابھی میراث تقسیم بھی نہیں ہوئی۔ تو
یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تو بالکل بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ احسان ہے ہمارا، ہماری ذمہ داری ہے کہ بچے کو اچھے سے اچھا کھلائیں، اچھے سے اچھا پلائیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ بچہ مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اسی دنیا میں الجھے گا جس دنیا میں ساری دنیا الجھی ہوئی ہے، تو اس کے پاس تو اپنے لیے وقت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ تو ہمیں ایسی محنت کرنی ہے کہ یہ اولاد ہمیں دنیا میں بھی کام آئے، یہ اولاد ہمیں آخرت میں بھی کام آئے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی سی اس زمانے میں ترتیب دی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو مکاتب کے اندر داخل کر لیں۔ دیکھیے یہ مکاتب قرآنیہ، مکاتب دینیہ کے نام سے پوری دنیا میں محنت ہوتی ہے الحمدللہ، اور امریکہ میں بھی لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت بھائی واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ہمارے تھے، انتقال فرما گئے، نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ فرمانے لگے کہ میں امریکہ گیا، وہاں میں نے کسی جن کے پاس میں گھر میں گیا، یعنی جو اپنا فرمایا تھا، میں جن گھروں میں گیا وہاں میں نے گھروں کے اندر سنت زندگی دیکھی۔ اب ایک آدمی کو آپ دیکھیے نا، رہتا تو ہے امریکہ میں، لیکن وہ سمجھ گیا کہ بھئی سنت زندگی ہمارا اصل سرمایہ ہے، میری اصل عزت، میری اصل راحت، میری لیے اصل سرمایہ یہی ہے کہ میں سنت زندگی اختیار کروں۔ باقی زندگی دنیا والوں کی ہے، اس میں کون سا کمال ہے؟ وہی زندگی ہوٹل والے کی ہے، وہی چھاپڑے والے کی ہے، وہی کتا پالنے والے کی ہے، وہی خنزیر کھانے والے کی ہے، وہی روڈ چلانے والے کی ہے، وہ اس میں کون سا کمال ہے؟ کمال تو وہ زندگی میں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو ہم 2001 میں انگلینڈ گئے تھے، ہم نے 4 مہینے وہاں گزارے۔ اس انگلینڈ کے اندر ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں پہ مسجد کے ساتھ مکتب، اور مکتب کا حال یہ ہو کہ وہاں پہ داخلے کے لیے گنجائش بالکل نہ ہو۔ یہاں تک کہ بعض جگہ ہم نے 400 600 اور انہی نگاہوں نے ایک لشکر ایک مرتبہ دیکھا۔ ہم نے وہاں کے لیسٹر کے علماء سے پوچھا کہ یہ نماز کے بعد یہ لشکر صبح آتا ہے اور رات کو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ قریب میں مدرسہ ہے مسجد کے ساتھ، اور یہاں پہ 1200 بچے اور 600 بچیاں پڑھتی ہیں، اور یہ اچھا جبے میں آتے تھے بچے جبے میں آتے تھے، اور پگڑی، اور خواتین لباس میں، برقعے میں۔ تو جس کو سمجھ میں آ گئی بات، اس نے وہاں پہ بھی اپنی اولاد کی حفاظت کر لی۔ اور جہاں لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو برازیل میں 10 لاکھ سے زیادہ عرب آئے تھے کسی زمانے میں۔ آج ان کی 1 2 3 نسلوں کے بعد نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، ملحدین ہیں، کہیں قرآن نہیں، کہیں حدیث نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی صحابی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، سب ختم ہو گیا۔ تو جنہوں نے اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کی، اللہ جل شانہ نے ان کو ضائع نہیں کیے، کہیں بھی ضائع نہیں کیے، وہ ہر جگہ بچ گئے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ اپنی اولاد کو دنیا کے گندے سے گندے ماحول کے اندر بھی اگر آپ چاہیں کہ میں بچاؤں، تو اس کے لیے اللہ نے ماں باپ کو شفقت دی ہے، ماں باپ کو اللہ جل شانہ نے پیار دیا ہے، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی طاقت دی ہے۔ کیا کوئی باپ اور کوئی ماں یہ کہہ سکتا ہے کہ جی حکمران، ارے حکمران کی دعا سے کام نہیں بنتا دوست، ماں باپ کی دعاؤں اور بد دعاؤں کے سامنے بزرگوں کی دعائیں بھی نہیں چلتی، ولیوں کی دعائیں بھی نہیں چلتی۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے یہ۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ بعض لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، بعض لوگوں کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ رد کرتے ہی نہیں ہے۔ تو اس میں فرمایا دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ جو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں ہوتی۔ تو جب رد نہیں ہوتی تو پھر کوئی ماں اور باپ یہ کیسے کہہ سکیں گے کہ قیامت میں کہ جی ہم کیا کریں، جی وہ تو ہوا نہیں۔ آپ بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے، آپ مانگیں، روئیں اللہ کے سامنے، آپ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، آپ کہیں کہ جی اے اللہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں تو اس کو سنبھال نہیں سکا، یہ میری بچی میں نہیں سنبھال سکا، یہ میرا بچہ میں نہیں سنبھال سکا۔ دیکھیں اس وقت معاشرے کے اندر
اگر آپ 1,00,000 بچوں کو جمع کریں، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1,00,000 بچے مستقبل میں پاکستان کو کام آئیں گے؟ یہ بیویوں کے کام آئیں گے، یہ ماں باپ کو کام آئیں گے؟ کیسی حالت ہو چکی ہے، رونا ہی رونا ہے، اور پیسہ ہمارا لگ رہا ہے، دماغ ہمارا کھپ رہا ہے، صلاحیتیں ہماری خرچ ہو رہی ہیں، لیکن نسل غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ اس لیے یہ مکاتب کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ بھئی اللہ کرے کہ ہر بلڈنگ میں ایسی ترتیب بنے کہ وہیں پہ بچے، وہیں پہ بچیاں پڑھ لیں، اور 1.5 گھنٹے کا نظام ہے، اس کے اندر اس کے پاس کیا کیا سکھایا جاتا ہے، اس کو قرآن سیکھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھے گا، اسلامی تاریخ سیکھ لے گا، اور دعائیں، احادیث، واقعات اور آداب زندگی سیکھے گا، اور تھوڑی سی 1.5 گھنٹے کی تکلیف ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالی یہی بچہ آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ بنے گا۔ ہمارے ہاں وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ماں تھی، وہ اپنے بچوں کو اس نے پڑھایا، تو جو والد صاحب تھے وہ ایک بچے سے نالاں تھے، اے یار یہ میرے کام کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کے کام کا تو یہی بچہ ہے، لیکن آپ سمجھتے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ کام کرتے ہیں، کام یہ کرتے ہیں کہ جی وہ یہ ہم ایک کام یہ کریں گے کہ آپ نا یہاں ٹیبل کے نیچے چھپ جائیں، ٹیبل ہے، آپ یہاں اس کے نیچے چھپ جائیں، بچے میرے یہیں پہ بیٹھے ہوں گے، ادھر ہم لوگ بیٹھے گپ لگا رہے ہوں گے ٹیبل کے اوپر، تو پھر آپ سنتے رہیے گا کہ کیا ہو رہی ہے بات۔ تو وہ ایک بچہ آیا، تو وہ کوئی افسر تھا، تو ماں نے کہا بیٹا آپ کے ابو کے ساتھ میں رہتی ہوں، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں بیٹا، میں بہت ذہنی مریض ہو گئی ہوں، بہت تنگ کر دی ہے مجھے، اب بیٹا مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچھا امی آپ نے مجھے بتایا نہیں اب تک، اتنا عرصہ گزر گیا، میں تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بہت آسان کام ہے، ابو تنگ کرتے ہیں تو میں یہ تو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ وہ آپ چھوڑیں گے، کیسے چھوڑیں گے؟ اب جناب پیچھے سے فون آنا شروع ہو جائیں گے ابو کو، تو ابو ڈر جائیں گے آپ سے۔ اچھا خیر، وہ ایک بچے کو اچھا بیٹا چلو ٹھیک ہے، اچھا آپ تو جاؤ بیٹا آپ دو، پھر دوسرے کو بلایا تو اسے کہا بیٹا وہ ابو تو بہت پریشان کرتے ہیں، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ پولیس والوں سے میرے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، وہ لے جائیں گے ابو کو، کچھ عرصہ ابو جیل میں رہیں گے تو صحیح ہو جائیں گے۔ تو تیسرے کو بلایا کہ وہ بیٹا آپ جانتے ہیں ابو کی کیسی حالت ہے، میں بہت پریشان ہوں، وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا امی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان ہوئے، میں انشاءاللہ ان کو ٹیکہ لگا دیا کروں گا، یہ تو گھنٹوں گھنٹوں ادھر ہی بے ہوش رہیں گے، آپ سے مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اپنا اپنا حل بیان کیا، تو پھر وہ سارے بچے چلے گئے، ایک اور آخری بچہ آیا، اس سے کہا بیٹا وہ آپ جانتے ہیں میرے حالات ایسے ہو گئے، میں کتنی پریشان ہوں، بیمار ہوں، آپ کے ابو نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ تو اس بچے نے کہا امی دیکھیں آپ بھی میری لیے جنت کا دروازہ، وہ بھی میرے لیے جنت کا دروازہ، میں آپ کو بھی ناراض نہیں کر سکتا، میں ان کو بھی ناراض نہیں کر سکتا، ان کی بے ادبی بھی میرے لیے مصیبت، آپ کی بھی بے ادبی میرے لیے مصیبت، بس میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ دونوں کی خدمت کروں گا، میں ابو کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، میں ان کی خدمت کر لوں گا کس طریقے سے کہ وہ یہ چیز نہ کر سکیں، باقی اس کے علاوہ امی جان میں کوئی بے ادبی نہیں کر سکتا ان کے حق میں۔ خیر وہ تو بچے چلے گئے، تو جب وہ صاحب کو نیچے سے نکالا، انہوں نے کہا بتائیے کہ اب آپ کا کیا ذہن ہے؟ کہنے لگے وہ جو 3 بچوں نے تو ڈرا دیا، میرا کام خراب کر دیا، اور یہ جو چوتھا بچے کا تو میں ویسے ہی سمجھتا تھا کہ یہ تو میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا، اس کا ذہن یہ ہے کہ ماں باپ چاہے کچھ بھی ہیں، یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے،
تو اب اولاد کی دینی تربیت اگر ہم نے کر لی تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت قوی امید ہے. ورنہ آپ دیکھیں حرم میں لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں جا کے، اللہ معاف فرمائے، کہ اگر آپ جمع کریں گے تو کئی کروڑ مسلمان پورے سال میں آ کے وہاں پہ وہ یہی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ کر دے وہ کر دے. لیکن بھئی اللہ کے بندے جو ضابطہ پورا کرنا چاہیے وہ بھی تو کر لو. اگر بچہ اللہ معاف فرمائے 25 سال مجھ سے جھوٹ سن رہا ہے، 15 سال میرے سامنے وہ دیکھتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، وعدہ خلافی کر رہا ہوں، جو بھی گندے کام میں کرتا ہوں، تو پھر ہم یہ امید کیسے لگا رہے ہیں کہ وہ کچھ کر لیں گے؟ اس لیے اولاد کی، یہاں تک کہ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ بعض اکابر ایسے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد سے کہا بیٹا دیکھو میری طاقت نہیں ہے اتنی دیر نفل نماز پڑھنے کی، لیکن میں تمہاری تربیت کے لیے اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہوں. میری طاقت نہیں ہے کہ میں اتنی لمبی تلاوت کروں، دعا مانگوں، لیکن اس لیے کہ تم مجھے دیکھو اور دعا مانگنے کا تمہارے اندر شوق پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے میں نے اتنی لمبی دعا مانگی ہے. تو ہمیں تو اپنے اعمال بڑھانے ہوں گے. تو اس کے لیے درخواست یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو مکاتب میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اللہ جل شانہ اس کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنائیں گے اور یہ باطل کے ہتھ کنڈوں کا شکار نہیں ہوگا. اور اگر آپ مکاتب میں لے کر آئیں گے اپنے بچوں کو تو دنیا کے جس شعبے میں یہ جائیں گے وہاں 25 سال 30 سال انہوں نے جو بھی خیر کا کام کیا اور جس شر کو بھی انہوں نے بند کیا وہ آپ کے کھاتے میں آئے گا. تو اس لیے تھوڑی سی درخواست ہی تھی کہ ہمارے ہاں یہ جو بچے ہیں مکتب ابراہیم میں ابھی تک ان کی تعداد 5 ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی 20 بچے تو کم از کم ہونے چاہیے. اور ایسے ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مکتب اوپر بچیوں کے لیے ہو اور اس کے لیے ہم معلمہ کی ترتیب بنائیں. تو اس میں درخواست یہ تھی کہ ہمیں ایک ایسا گھر چاہیے جس گھر میں خاتون خود بھی ہوں مرد بھی ہوں، ان کا گھر ہو پورا باقاعدہ. ایک کمرہ ایسا ہو جس کے دروازے کے ساتھ ہی کمرہ ہو، اس میں ساتھ بیت الخلاء بھی ہو، وہ کمرہ وہ فارغ کر دیں اور اسی بلڈنگ میں ہو، اور اس میں ہم مکتب کی ترتیب کی کوشش کریں بچیوں کے لیے. بچے تو انشاءاللہ یہیں آئیں گے. تو تمام خواتین سے درخواست ہے مؤدبانہ کہ دیکھیے آپ اور ہم سب اس ذمہ داری کو شعور کر لیں انشاءاللہ تعالی، اور آج ہم اس تکلیف کو اپنی راحت کا ذریعہ سمجھیں. اور یہ اتنی عظیم محنت ہے، اتنی عظیم یعنی کوشش ہے کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا سب کچھ ہے جو مجھے اور آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے اگر ہم بچپن میں ہی ایک محنت کر جائیں گے تو طویل ترین، دیکھیں ایک آدمی کسی کو پڑھاتا ہے 55 سال کی عمر میں، کوئی کسی کو پڑھا رہا ہے 25 سال کے بعد، کوئی کسی کو پڑھا رہا ہے 20 سال کے بعد، وہ تو پتہ نہیں کب پڑھے. لیکن جس کو ہم بچپن سے شروع کے دن سے ہی پڑھا رہے ہیں یہ ہمارا کتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے. تو اس لیے درخواست یہ ہے کہ آپ سے کہ آپ جو ہے نا خواتین بات چلائیں اور مردوں کو تیار کریں، اور یہاں کم از کم 20 بچے ہمارے ہونے چاہیے. یہ آج کل یہ 2:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک 3:30 بجے تک پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ 1.5 گھنٹے کا دورانیہ ہے. ابھی تو ویسے بھی چھٹیاں ہیں آج کل، تو اس کا اہتمام کر لیا جائے. اور جو ہم نے بچیوں کا مکتب سوچا ہے اس کے لیے بھی آپ کوئی جگہ تیار کر لیں. ہم کسی معلمے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہر بلڈنگ میں، ہمارے چاروں طرف بلڈنگیں ہیں، یہ ہم نے ابتدا یہاں سے کی ہے مکتب ابراہیم سے. اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ چاروں طرف یہ مکاتب قائم ہو جائیں، اور ہم اور آپ جب دنیا سے جائیں تو یہی لوگ انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اے اللہ اس مکتب ابراہیم کو ابراہیم علیہ السلام کے نام کی برکت سے اسے قبول فرما لیں اور اسے عمومی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، اور اس پوری بلڈنگ میں تمام بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرما لیں، اور اس کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول فرما لیں. چاروں طرف بلڈنگوں میں اور گلیوں میں محلوں میں اے اللہ مکاتب کی ترتیب اور پوری دنیا میں قائم فرما دیں. وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا رب.